رجب کے مہینے میں یہ 4 طرح کی عبادتیں ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے وظائف دکھانا شروع کر دیے جاتے ہیں، یا طرح طرح کی اور دیگر باتیں سکھانا شروع کر دی جاتی ہیں، لیکن جو مین کام ہے رجب کے مہینے کے اندر کرنے کے، اس سے عوام جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آگے چلنے کے بعد بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہی ہے کہ رجب کا مبارک مہینہ ہمارے سروں کے اوپر اس وقت موجود ہے۔ اگلا مہینہ شعبان المعظم کا ہونے والا ہے، اسی طرح اس سے اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہونے والا ہے۔ تو رجب کے مہینے کے اندر خرافاتوں کے علاوہ دیگر عبادات بھی موجود ہیں۔ اکثر عوام صرف اس کے اندر خرافاتوں کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن جو مین عبادتیں ہیں، جو رجب کے مہینے کا حق ہے، جو رجب کے مہینے کے اندر کرنا چاہیے، اس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ کیا ہیں وہ 4 عبادتیں؟ وہی بتانے کی میں اس ویڈیو کے اندر کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے ان میں آتا ہے کہ ہمیں رجب کے مہینے کے اندر دعائیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی عبادت یہی ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کو بڑھا لینا چاہیے۔ دعائیں کس طرح کرنی چاہیے؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس طرح کی دعائیں ہمیں خاص طور پر کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک دعا کے بارے میں، جو اکثر نبی کریم رجب کے مہینے سے ہی کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اب وہ کیا خاص دعا ہے؟ آپ چینل اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہے وہ دعا: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جی، یہ دعا ہے، آپ نے چینل اسکرین پر دیکھ لی ہوگی۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس دعا کے اندر بندہ اپنے پروردگار سے جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے پروردگار، ہمارے رجب کے اندر برکتیں نازل فرما، اور اسی کے ساتھ ہمارے شعبان کے اندر برکتیں نازل فرما، اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ جی، رمضان المبارک کی ہمیں تیاری کرنے کے لیے جو بتایا گیا ہے وہ رجب کے مہینے سے بتایا گیا ہے۔ آپ کو رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، کوئی بھی ایک ایسا کام جو نیا ہو آپ کے لیے، وہ کرنے میں آپ کو پریشانی پڑ سکتی ہے۔ مان لیں آج سے ہی آپ نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ ہمیں جو ہے فلاں فلاں عباداتیں کرنی ہیں، نفل روزے رکھنے ہیں، تو یہ اگر آپ رجب کے مہینے سے کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ رمضان المبارک کے اندر انٹر کریں گے تو آپ کی عادت پڑ چکی ہوگی اور آپ آسانی کے ساتھ روزے رکھ پائیں گے۔ خاص طور پر جو ہے ہمیں اس دعا کو ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے۔ جب آپ جائیں مسجد کے اندر نماز پڑھیں تو نماز کے فوراً بعد رجب کے مہینے سے لے کر رمضان کے مہینے تک آپ کو یہی دعا کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اور الگ دعائیں آ جاتی ہیں، آپ کو رجب کے مہینے کے اندر خاص طور پر اس دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ نمبر 2 پر عبادت ہے، آپ کو اپنی عبادتوں کے اندر ایکسٹرا عبادتیں ایڈ کر دینا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھنے مسجد کے اندر جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے خاص طور پر لوگ نفل نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، حالانکہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 5 وقتہ نمازیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں وہ تو ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم نفل پڑھتے ہیں اور سنت مؤکدہ، اور اسی کے ساتھ سنت غیر مؤکدہ، جن کو لوگوں نے آج بالکل فضول سمجھ لیا ہے۔ کچھ انفلوئنسر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر جو نفل عبادات کو اور سنتوں کو جو غیر مؤکدہ ہیں ان کو بالکل فضول بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فالتو کی نمازیں ہیں۔ استغفر اللہ، بہت بری بات ہے، کیونکہ جو کام نبی کریم نے کیا ہے وہ کرنے کو آپ فضول بتا رہے ہیں، تو یہ کہاں کا اسلام آپ لے کر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رجب کے مہینے کے اندر خاص طور پر ہمیں اپنی عبادتوں کو بڑھا دینا چاہیے۔ اپنی عبادتوں کے اندر اتنا زیادہ ہمیں کھو جانا چاہیے کہ جیسے ہی ہم رمضان المبارک کے اندر پہنچیں تو ہمیں نمازیں پڑھنے میں پریشانی نہ ہو۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پر کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، اپنے ہی گھروں کے آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا، جو صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہی مسجد کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب تک وہ تراویح پڑھتے ہیں جب تک مسجد کے اندر قرآن ختم نہیں ہوتا۔ اب قرآن 10 دن کا کہیں ختم ہو جائے تو 11ویں دن مسجد کے اندر آدھی صفحہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح 20 رمضان تک جب دیکھا جاتا ہے تو مسجد کے اندر جو 8-9 صفحے نمازیوں کی ہوا کرتی تھی، ان کی کل ملا کر 2 صفحے رہ جاتی ہیں۔ یہ باقی نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوا کرتی ہے کہ آپ کی عبادت کرنے کی عادت ہی نہیں پڑی تھی۔ اگر آپ آج سے ہی اپنی عبادتوں کا شوق بڑھا لیں گے اور عبادتوں کو بڑھا دیں گے، یعنی آپ اگر بالکل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ویسے پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ کو نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے، کیونکہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان کا وہ مہینہ ہے
کہ جس کے بارے میں خود نبی کریم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ نبی کریم سے سننے کے بعد ہی تو یہ دعا ہم تک پہنچی ہے۔ جب نبی کریم نے یہ دعا مانگی کہ ہمارے رجب کے اندر برکتیں نازل فرما دے، شعبان کے اندر برکتیں نازل فرما دے، اور اے پروردگار ہمیں رمضان سے ملا دے۔ جو نبی کریم خود بخشے بخشائے ہیں، جن کے صدقے میں تمام امت کو بخشنا ہے، وہ نبی خود یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے رمضان سے ملا دے، تو ہم کس دھن کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، اور ہم کیوں رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری نہیں کیا کرتے؟ اگرچہ آپ آج سے ہی نمازوں کی عادت بنا لیں گے، مسجد کے اندر پہنچنا شروع کر دیں گے، ہلکے ہلکے آپ نمازوں کے اندر ایکسٹرا نمازیں جنہیں نفل کہا جاتا ہے، آپ نفل ایڈ کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر آپ کو نمازیں پڑھنے کے اندر کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی، اور آپ آسانی کے ساتھ تمام عبادتیں کر پائیں۔ تو یہ دو طرح کی عبادتیں ہو گئیں جو آپ کو رجب کے مہینے سے اسٹارٹ کر دینا چاہیے۔ اور تیسری اہم عبادت وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں ہم جیسے، جو رمضان المبارک کے اندر قرآن عظیم کو بند کیا کرتے ہیں اور پھر اگلے رمضان کے اندر ہی قرآن کھل پاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے سال ہم بالکل قرآن عظیم کھول کر نہیں دیکھتے، قرآن عظیم صرف طاقوں کی زینت بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن رجب کے مہینے سے ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ گھر کی خواتین ہیں یا کوئی مرد حضرات ہیں جو صرف نادرہ پڑھے ہوئے ہیں، جنہیں قرآن عظیم پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو، تو وہ پاؤ پارا، آدھا پارا، 2 رکوع، جتنا بھی وہ پڑھ سکتے ہوں اپنے ٹائم نکال کر، اتنا ان کو روزانہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، آپ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے اندر قرآن عظیم ختم کریں گے۔ جب آپ کی عادت پہلے سے پڑ جائے گی تو رمضان کے اندر آپ کو قرآن عظیم پڑھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی، اور آپ آسانی سے 1 یا 2 قرآن عظیم ختم کر پائیں گے۔ وجہ یہی ہوا کرتی ہے کہ آپ کی رمضان آنے سے پہلے پہلے قرآن کی عادت پڑ جائے گی۔ جب 1-2 بار آپ رمضان سے پہلے پڑھ دیں گے تو زبان پر تھوڑا رواں ہو جائے گا، تو آپ کو وہاں رمضان کے اندر دشواری بھی نہیں ہوگی، اور آپ کو قرآن عظیم ختم کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ 3 طرح کی عبادتیں تھیں جو ہمیں رمضان کے اندر کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4 پر جو عبادت آئے گی، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کے بعد کہ رجب کے مہینے کا یہ خاص عمل، رجب کے مہینے کا وہ خاص عمل، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بالکل فضول والے عملیات کی طرف کو چلے جاتے ہیں۔ اب فضولیات والے عمل کیا ہوا کرتے ہیں کہ خاص طور پر ایسے عمل کہ جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، ٹھیک ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کہاں سے ثابت ہے، کس بزرگان دین کی کتاب سے آیا ہے، کچھ نہیں پتا، بس دیکھ لیا، گوگل پر پوسٹ آ گئی یا واٹس ایپ پر میسج آ گیا، اسی پر لگ گئے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے جس سے آپ کو ثواب بھی ملے، آپ کی زندگی بھی سنور سکے، اور آپ کی دنیا و آخرت دونوں ہی بہتر بن سکے۔ تو نمبر 4 پر آتا ہے آپ کو ان تمام عبادتوں کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے کی بھی تیاری کرنا چاہیے۔ اب روزے آپ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ جیسے آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ 27ویں تاریخ کا اس میں روزہ جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو میں پوری ویڈیو بناتا ہوا شروع سے آ رہا ہوں کہ آپ کو رمضان کی تیاری کرنا چاہیے، رمضان کے اندر جو ہمارا خاص ایک عبادت کا حصہ ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ہمیں رمضان کے اندر فرض ہوتے ہیں، اور رمضان کے اندر ہی ہمیں نصیب ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم نفلی روزے رکھنے کی آج سے ہی عادت ڈال لیں، مان لیں آج آپ نے روزہ رکھا، 2 دن چھوڑ کے پھر آپ نے روزہ رکھ لیا، 3 دن چھوڑ کے آپ نے پھر روزہ رکھ لیا، یا کل ملا کر اس مہینے کے اندر آپ نے مخصوص جو تاریخیں میں ایک ویڈیو کے اندر پہلے بتا چکا ہوں، آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے بتائی ہیں مخصوص تاریخیں کہ ان تاریخوں کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ جیسے رجب کے پہلے دن کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے پہلی تاریخ کا روزہ رکھا اس کو 3 سال کی عبادت کا ثواب ہے، جس نے 2 تاریخ کا رکھا اس کو 2 سال کا ثواب ہے، جس نے 3 تاریخ کا رکھا اس کو 1 سال کا ثواب ہے۔ تو اس طرح سے جو مخصوص تاریخیں ہیں ان کے اندر اگر آپ نے روزہ رکھ لیے تو آپ کو ڈھیروں ثواب تو ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی عادت بھی پڑ جائے۔ تو آپ کو اس مہینے کے اندر نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو شعبان کے مہینے کے اندر بھی 2-4 روزے، جتنا بھی آپ سے ہو سکے اتنے روزے رکھنے کی آپ کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو رمضان المبارک کے اندر بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں تو تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر پروردگار عالم کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور ان کے مقدر کے اندر جنت لکھ دیا کرتا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمارے اور آپ کی بھی قسمت کے اندر وہ جنت کے باغات لکھ دے اور ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو خوب پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔